اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس سورہ میں فرمایا ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور حق پر ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز چونکہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خواہنامہ خاص بات کی سالگرہ کی طرف جائیں گے اور تقریب رونمائی کی طرف جائیں گے، اور اس لائبریری کا افتتاح بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ خطاب کے لیے اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا عبدالحمید خان صاحب کو، اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کی یہ محفل ماہنامہ خاص بات کی 14ویں سالگرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں اپنی جانب سے ماہنامہ خاص بات کے بیورو چیف اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں چیف ایڈیٹر اور مصنف جناب سید جان علی بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں خدمت انسانیت کے لیے جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، جو نئی کتابیں آئی ہیں، ان کی تقریب رونمائی بھی ہے۔ اس کے علاوہ سید جان بخاری صاحب جن کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا خدمت انسانیت میں پوشیدہ ہے، جس کے لیے محترم سید جان بخاری صاحب نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ماہنامہ خاص بات کا اجرا بھی فرمایا اور خدمت انسانیت کے لیے بلاول نورانی صاحبان ٹرسٹ بھی بنایا، کتابیں بھی لکھیں، اس کی ترویج و اشاعت کا کام بھی کیا، اور جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا بھر میں لائبریریز کے قیام کا سلسلہ ہوا ہے، اس سلسلے میں آج دارالفکر سینٹر کراچی میں لائبریری کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس پر محترم سید جان بخاری صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی ان خدمات کو جو قیامت تک جاری رہیں گی اور صدقہ جاریہ کے طور پہ جاری رہیں گی، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا، سید جان بخاری صاحب نے تو سینکڑوں موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں اور انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دینے والی کتابیں لکھی ہیں، جس میں پھولوں سے علاج، پھلوں سے علاج، سبزیوں سے علاج، پتھر سے علاج، نمک سے علاج، تعویذات سے علاج، رنگوں سے علاج، شعاؤں سے علاج، اور نہ جانے اس طرح کے اور کئی ٹاپک ہیں جس پر انسانیت کے روحانی اور جسمانی علاج کے لیے محترم سید جان بخاری صاحب نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور اس کی ترویج اور فروغ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایک کتاب دی گئی تھی، اس کتاب کا عنوان تھا نمک سے علاج۔ تو دنیا انسانیت میں پہلی مرتبہ جو عظیم اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، محقق ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے نمک پر جو تحقیقات کیں، تو ہم اب تک واقف تھے کہ ایک یا دو نمک ہوتے ہیں، سفید نمک ہوتا ہے، کالا نمک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کام کیا گیا تھا وہ 12 نمکیات سے کام کیا گیا تھا، لیکن سید جان بخاری صاحب نے 106 سے زیادہ نمک دریافت کیے، اور اس سے
انسانیت کی خدمت کا ایک نیا فلسفہ پیش کیا. پھلوں سے نمک حاصل کیا گیا، سبزیوں سے نمک حاصل کیا گیا، پھولوں سے نمک حاصل کیا گیا، جڑی بوٹیوں سے نمک حاصل کیا گیا. تو یہ نیا کنسیپٹ انسانیت کے لیے بالکل ہی ایک نیا کنسیپٹ ہے کہ جو کام پھل کر سکتا ہے پھل کا نمک بھی کر سکتا ہے، جو کام جو سبزی کر سکتی ہے اس سبزی کا نمک بھی وہ کام کر سکتا ہے. تو لہٰذا نمک پھلوں سے، سبزیوں سے، معدنیات سے، جڑی بوٹیوں سے نمک کو حاصل کرنے کا جو ایک اہم ترین کام کیا ہے سید جان بخاری صاحب نے اور بنی نوع انسان پہ احسان کیا ہے، اسی میں ایک کتاب نمک سے علاج بھی ہے. تو وہ مجھے اسٹڈی کرنے کے لیے دی گئی اور میں حیران ہو گیا کہ دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی، نمک سے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک نئی فلسفی ہے اور بنی نوع انسان پر یہ پہلی مرتبہ اشکار ہو رہا ہے کہ نہ صرف نمک سے علاج کیا جائے گا بلکہ اس سلسلے میں ایک اور کنسیپٹ آیا ہے. سید جان بخاری صاحب نے اس سلسلے میں ایک اور پرپوزل دیا ہے کہ اس سلسلے میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا میں یونیورسٹیاں تو بہت ہیں، سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، لیکن اس انداز کی یونیورسٹی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا انسانیت میں نمک سے علاج کی پہلی یونیورسٹی جان سالٹ یونیورسٹی ہاسپٹل انٹرنیشنل کے نام سے ایک پروگرام بنایا گیا ہے. اس مجوزہ پروگرام سے میں آگاہ ہوں، اس کا باضابطہ اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس یونیورسٹی کی باقی تفصیلات سے بعد میں آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس یونیورسٹی میں پریکٹیکلی تھیسس بنا کر اور اپنی مضمون نویسی سے اور کراس ٹاکنگ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نمک سے تمام انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو میں نے جب اس کتاب کو اسٹڈی کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک ہی ذات شاعر بھی ہے، محقق بھی ہے، مصنف بھی ہے اور نئے نئے دروازے انسانیت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کھول رہا ہے. تو میں اس پر بہت زیادہ حیرت زدہ ہوں اور عنقریب دنیا انسانیت اس بات کو دیکھ کے حیران اور دنگ رہ جائے گی کہ دنیا کی پہلی جان سالٹ یونیورسٹی ہاسپٹل انٹرنیشنل کا افتتاح بھی کیا جائے گا. سید جان بخاری صاحب نے شبانہ روز محنت کر کے دن رات جو سینکڑوں کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں قسم کے علوم سے بنی نوع انسان کو فیضیاب کر رہے ہیں. اب یہ بنی نوع انسان کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حاضرین مجلس کی ذمہ داری ہے، ان کے مریدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں مددگار بنیں، تعاون کریں، اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ادا کریں، وقت سے ادا کریں، وقت دے کے ادا کریں، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے ادا کریں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. محترم سید جان بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، انہی کو سننا ہے، انہی کی ضرورت ہے، لہذا میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب عبدالحمید خان صاحب جو کہ ایک نئے فلسفے سے آپ کو روشناس کرا رہے تھے کہ جان سالٹ اسپتال اور یونیورسٹی بہت جلد اس کا قیام عمل میں آئے گا. اس کے لیے ایک بار زوردار کلیپنگ کریں. آج مجلس کم از کم خاموش میں تو ہوں. بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کا علاج ہوتا ہے، جس طرح ایلوپیتھک کا علاج ہوتا ہے، جس طرح طب کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح سالٹ پر بھی علاج ہوگا اور یہ ایک نیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے نا. بالکل نئی چیز آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور یہ پوری انسانیت کی خدمت ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے.
ایک عرصے دراز سے ان کی محنت ہے، لگن ہے، سوچ ہے، کاوش ہے. تو اس کو ہم سب کو سراہنا چاہیے کہ ایک نیا کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سالٹ کلینک بھی بنے ہوں گے جگہ جگہ پر. جس طرح ہومیوپیتھک کلینک ہے اس طرح سالٹ کلینک بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح ٹیب ہے اسی طرح سالٹ کلینک بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلد ساری چیزیں جو کہ برسر پیکار آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ خاص بات ہے، عام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. جو اس میں سلیکٹ ہو جاتا ہے وہ ایک خاص آدمی ہو جاتا ہے، اور جن کا یہ ادارہ ہے وہ بھی خاص لوگ ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں دونوں مہمانان گرامی موجود ہیں ہمارے درمیان. کے زوردار کلیپنگ کریں. یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان جو ہیں اس وقت چیف ایڈیٹر صاحب بھی موجود ہیں، مینیجنگ ایڈیٹر صاحب بھی موجود ہیں. ہوتا یہ کہ کسی بھی ادارے کو جوائن کیا جاتا ہے تو اس کے مالک کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے. ہم ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ملتے بھی نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کئی صحافتی اداروں میں کام کیا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے ملاقات کی ہو. مالک کو میں جانتا ہی نہیں ہے کون ہے. لیکن آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو کہ دونوں مہمانان گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اس وقت میں مینیجنگ ایڈیٹر ماہنامہ خاص بات جناب سید احسان بخاری کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا. آپ کی بھرپور کلیپنگ میں اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں کراچی جو ٹیم ہے، نیوز ٹیم ہے، اسے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ، اور بالخصوص چیف ایڈیٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے کامیاب 14 سال گزرے ہیں خاص بات کے، اور اس سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے. عزیزان گرامی، کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح کے لیے، اور ہم بیت مسلمان جو ہے کتاب کی بڑی اہمیت رہی ہے. ہمارے کلام پاک جو ہے اس کا نزول جو ہوا ہے وہ بھی کتاب کی شکل میں، اور حکم ہوا ہے سرکار دو عالم کو کہ پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا، یہ اللہ پاک کا اپنے مخلوق کو سمجھانے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ اختیار کیا تھا، اور اسے ہم یہ سمجھیں کہ یہ نیچرلی ایک فطرتی عمل ہے جس کے لیے ہم اللہ اپنی مخلوق کی، انبیاء علیہ السلام نے اپنی اقوام کی اصلاح کی ہے. دور حاضر میں بھی دیکھیں کہ جب اسلام کا سنہری دور تھا اس وقت بغداد کی لائبریریاں جو ہیں وہ کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ علوم اور اسلام کا ترقی کا دورہ تھا. سائنسدان ہمارے اپنے تھے، اکابرین ہمارے اپنے تھے، اور پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی تھی. کیونکہ جو علم ہے، تصنیفات جو ہیں، یہ کتابی شکل جو ہے، رسالہ جات جو ہیں، یہ ایک تو کمیونیکیشن کا سلسلہ تھا، اس سے ہم کمیونیکیٹ ہوتے تھے، اور دوسری اقوام تک ہماری تہذیب اور تمدن پہنچتا تھا. آج کے دور میں کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک تو کتابوں سے دور ہو گئے. جو تہذیبیں قومیں گزری ہیں، جو اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے علوم کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر سکی ہے، وہ دنیا پر حاوی ہوئی ہے وہ قوم. ہماری بدقسمتی اب یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ جو دوسری اقوام میں، بغداد کی وہ لائبریریاں، وہ تصنیفات، وہ چیزیں جو ہیں، جب غیروں نے حکومت کی تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہماری تصنیفات، ہمارے جو علوم تھے، ہماری کتب تھیں، ہم سے وہ خرید کے، چھین کے وہ لے گئے. آج بھی دیکھیں تو ہماری بڑی بڑی کتب جو ہیں وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھی ہوئی ہیں. ہمارے آباء و اجداد کے جو کام تھے وہ یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں. آج وہ لوگ ہماری تہذیب کو پڑھ کے، ہماری وہ تحقیقات کو پڑھ کے، تصنیفات کو پڑھ کے انہوں نے ترقی کر لی. اور کیا ہوا؟ اس کی جدید شکل جو ہے
پہلے رسالے انہوں نے شائع کیے، اخبار کی شکل آئی کہ دنیا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو سکے، اور اپنی تہذیب، اپنی بات انہوں نے رسالوں میں، اخبارات میں دنیا تک پہنچائی، اپنے خیالات جو ہیں۔ اب کیا ہوا، پھر اس سلسلے میں میڈیا نکلا، انہوں نے کیا کیا، فلم انڈسٹری شروع کی، تو وہ اپنے جو کلچر تھا وہ ہم تک پہنچایا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے نیوز چینلز پہ، ہمارے ٹی وی چینلز پہ وہ کلچر دکھایا جاتا ہے۔ انڈیا نے یہ چیز لے کے چلا تو کیا ہوا کہ انہوں نے فلم انڈسٹری بنائی اور اپنا کلچر، اپنی عبادات اور اپنی مذہب کو انہوں نے پرموٹ کیا، اور اس معاملے سکسیسفل رہے۔ ہالی ووڈ میں گوروں نے کیا کیا، اپنی جو تہذیب تھی، جو کلچر تھا، اسے اس فلم کا انداز دے کے، ایک ڈرامے کا انداز دے کے اپنی اس سوچ کو ہم تک پہنچا دیا۔ آج دیکھیں تو ہمارا ہر مسلمان فرد جو ہے ان کی اس سوچ میں ان کے کلچر کو اپناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ اس بات میں کامیاب ہو چکے۔ تو سب سے بڑی پستی کیا ہے کہ اب ہم لوگ کتابوں سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ کتب جو ہیں ہماری پڑھنے سے ہم بالکل آرا ہو چکے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ کتابوں کو چھوڑ کے موبائل اور ان چیزوں پہ چلے گئے ہیں۔ اور خاص بات، اور جو سرکار کی جو تصنیفات ہیں دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خاص بات کا بھی یہ ہے کہ شعور ہے، ہم نے اپنے بچوں میں پڑھنے کی، خود پڑھنے کی جو صلاحیت ہے، خود پڑھنا ہے اس چیز کو، اور پڑھ کے اس پہ عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے اور دوسروں پہ، اور کوشش کریں تاکہ ہم یہ پڑھنے والا کلچر دوبارہ پروموٹ کر سکیں۔ اور اسی کاوش میں خاص بات جو ہے وہ اسی کوشش کو، اسی ایک تہذیب کو، اسی کلچر کو اور اسی صدا کو جو مسلمانوں کا اسلاف ہے، ہماری جو سوچ ہے اسے لے کے چل رہا ہے۔ خاص بات انسان کی جتنی بھی اس کی زندگی کے پہلو ہیں ان پہ اس پہ ڈسکس ہوتا ہے۔ کوشش کریں، خاص بات خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی اسے لے جانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ بھرپور کلیکٹنگ میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا چیف ایڈیٹر جناب سید جان علی شاہ بخاری صاحب کو اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایک شعر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ احترام ہوندن شخصیت دے ویلا ہوندا ہے روب شکل دا۔ تھوڑا سا آواز ٹھیک کریں۔ احترام ہوندن شخصیت دے ویلا ہوندا ہے روب شکل دا، قد آور ہاتھی نس ویندن جداں بولے شیر جنگل دا۔ لج کان حیات تلیندیاں وطنا ہے شیوا خون اصل دا، اس بشر دی کیڑی زندگی ہے جنوں پھٹ نہیں آندا گل دا۔ دوستو بہت خوشی ہو رہی ہے، مانامہ خاص بات آج 14ویں سال میں ہے اور کراچی کی ٹیم بھی اس وقت موجود ہے، تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس پوری ٹیم کا کہ بہت اچھا پروگرام ارینج کیا ہے، اور کیک ابھی کاٹیں گے، کیک بھی بندوبست کیا ہے، اچھا ہال بھی بنایا ہے، اور سب دوست مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی میسر ہو گیا ہے۔ تو میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، دوست ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایک دن تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا مولا مجھے علمی طور پر، جانی طور پر، مالی طور پر، روحانی طور پر اس قابل بنا دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ نہ میرے پاس علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ دولت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ میں تحریری طور پہ بھی کسی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے سینے کو بھر دے، میرے قلم کو طاقت عطا کر دے۔ تو یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی طب کا علم تھا، نہ میرے پاس کوئی شاعری تھی، نہ میرے پاس کوئی بیان کرنے کے لیے زبان تھی،
تو یہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی، میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے. تو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے اس قابل کر دیا ہے کہ کچھ لکھ بھی رہے ہیں، کچھ بول بھی رہے ہیں اور کچھ خدمت بھی آپ کر رہے ہیں. جس جوگے ہیں، جتنے جوگے ہیں، جتنے لائق ہیں وہ اتنا کر رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ مالک خالق اتنی توفیقات دے کہ اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. انسانیت کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں یہ دارالفکر سینٹر، پوری دنیا میں خاص بات کے دفاتر، پوری دنیا میں بلاول نورانی صاحبان ٹرسٹ کا جو خدمت کا آغاز ہے، ایک پوری دنیا کے لیے ہم لے کے نکلے ہوئے ہیں. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیقات دے، ہمیں ایسے مددگار عطا فرمائے کہ ہمارے جو جان سالٹ کی جو خواب دیکھا ہے حمید صاحب نے، دائم اقبال صاحب نے، اللہ تعالیٰ یہ بھی شرمندہ تعبیر کرے. اور جو ہمارا یہ مشن ہے کہ یہ چینل سے لے کر یہ خاص بات روزنامہ تک جو بھی ہمارا سفر ہے، اس میں اللہ آسانیاں پیدا کرے اور ہم یہ سارے کام جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا سکیں. تو جیسا کہ کتابوں پر تبصرہ کریں گے تو ایک کتاب پہ پوری رات لگ جائے گی کہ ہماری ایک کتاب پہ کتنی ریسرچ ہے، کتنا سامنے یعنی کتنا عرصہ لگا ہے کتاب پہ، اس کو کیسے اس کا مواد اکٹھا کیا، کیسے اس پہ کام کیا، تو ایک الگ الگ ٹاپک بنتا ہے. پوری رات اسی پہ لگ جائے گی ہماری اس ایک بات کو بیان کرتے کرتے. تو جس طرح ہر چیز کا نمک نکلتا ہے تو دوسری کتاب میری دودھ سے علاج ہے، ہر چیز کا دودھ بھی نکلتا ہے. اس میں یہ آگ کا دودھ ہے، گوڑ برگد کا جو پودا ہے اس کا بھی دودھ ہے. اگلے دور میں جڑی بوٹیوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا. آئندہ جو ٹائم آ رہا ہے بھینسوں سے دودھ ختم ہو جائے گا، یہ جڑی بوٹیوں سے دودھ نکالا جائے گا. دور یہ بھی آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی تعاون بھی رہے گا، آپ کی یہ محبتیں ہمارے ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اسی بات پہ آج کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام آج تک جو چلا ہے دعاؤں کے صدقے میں چلا ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اور والدین کی دعائیں اور اپنے روحانی استاد جو ہیں ان کی مہربانیاں ہیں کہ یہاں تک پہنچے. انشاءاللہ آگے بھی چلتے جائیں گے. تھوڑا سامنے یہاں بھی ہم نے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا تھا، ایک 4 بانس رکھ کے ہم نے اوپر چھت سی ڈال کے بیٹھے تھے. آج یہاں تک آ گئے کہ اوپر چھت بھی ہے. تو انشاءاللہ اگلا زمانہ بھی اچھا آئے گا. ہم نا امید نہیں ہیں، بہت پر امید ہیں. تو انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہے اور ہمیں ساتھی بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو نیک نیت اور صاف وہ ہوں گے، صاف دل ہوں گے انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی کیک کاٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلی باتیں بعد میں کریں گے. جی بہت مہربانی، شکریہ. میڈیا کی ٹیم آ جاؤ.